جو ہمارا عنوان ہے عورت اور اس کی ذمہ داریاں، اس کا یہ پارٹ 2 لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوا ہوں علی والے پروڈکشن کی جانب سے۔ راہ نجات کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے تیسرے ایپیسوڈ، اور جو ہمارا عنوان ہے عورت اور اس کی ذمہ داریاں، اس کا یہ پارٹ 2 لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، پارٹ 1 میں نے بتایا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، جیسے تعلیم ہے، اور عورت کے حقوق میں سے میں نے بتایا کہ عورت کی بقا ہے۔ آج جو ہے میں عورت کی ذمہ داری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک عورت کی معاشرے میں ذمہ داری کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ عورت جو ہے معاشرے کو ترویج دینے کے لیے اور ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اہم رکن ہے، اور چونکہ جو ہے عورت کو ہی جو ہے بچوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے، عورت کو ہی جو ہے گھر کے اندر جو ہے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، عورت اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرے اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، عورت اس ذمہ داری کو فراموش کر دیتی ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں اور گھروں میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے اہم رکن ہیں کہ جن کو اگر عورت جو ہے اپنا لے تو ایک بہترین معاشرہ اور جو ہے بہترین کلچر جو ہے معاشرے میں جو ہے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ جو ہے عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوہر کا کام ہے کہ اینٹیں اور پتھروں سے گھروں کو بنانا، مگر اس گھر کو جنت بنانے کی ذمہ داری جو ہے عورت کی ہے۔ ایک بہترین عورت جو ہے جہنم جیسے گھر کو بھی جو ہے جنت بنا سکتی ہے، اور اگر عورت میں صلاحیت نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے، تو عورت جو ہے جنت کو بھی جو ہے جہنم بنا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا گھر تو اب جہنم سے بھی بدتر ہو گیا ہے، یا کچھ ایسے الفاظ بھی آتے ہیں سامنے کہ بہو آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے جنت جیسا ہو گیا ہے۔ تو عورت جو ہے جنت کو بھی جنت بنا دے، اور اس کی مثال جو ہے ہمارے جناب آدم سے لے لیجئے کہ جناب آدم کی زندگی میں خود جو ہے عورت کی کیا اہمیت تھی۔ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے اور جناب آدم کے لیے جنت کی ساری نعمتیں مہیا تھیں، ہر چیز جو ہے فراہم تھی، مگر جناب آدم کے دل میں ایک بے سکونی تھی۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے اس بے سکونی کو دور کرنے کے لیے جناب حوا کو خلق کیا، جب جا کر کے جناب آدم کی حقیقی جنت جو ہے پیدا ہوئی ہے۔ اور جناب آدم کی جنت کو جس عورت نے جنت بنایا اس کا نام حوا ہے۔ تو پتہ چلا عورت جو ہے جنت کو بھی جنت بناتی ہے۔ عزیزو ناظرین محترم، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ اس جو ہے جنت کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے افراد جو ہے عورت کی وجہ سے جو ہے ترقی کرتے ہیں، اور بہت سارے افراد جو ہے عورت کی وجہ سے تنزلی کی طرف جو ہے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد کی ترقی میں عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، چاہے وہ عورت جو ہے ماں کی صورت میں ہو، یا بیوی کی صورت میں ہو، یا بہن کی صورت میں ہو، یا کسی بھی رشتے میں کی صورت میں ابھر کر کے سامنے آئے، مگر جو ہے ضروری یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ سب سے بڑی کمی ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہو اچھی ملے، اور اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ بہویں اچھی کہاں سے ملے گی جب بیٹیاں اچھی نہیں ہوں گی۔ تو اگر ہم بہو اچھی تلاش کرنے سے پہلے بیٹیوں کو اچھا بنائیں تو بہو کی کمی جو ہے دور ہو جائے گی، کہ جو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ بہو اچھی کہاں ملے۔ تو اگر بیٹیاں اچھی ہوں گی تو بہویں خود بخود جو ہے اچھی ہو جائیں گی۔
تو ہمارے اختیار میں بیٹیوں کو بہتر بنانا ہے، ان بیٹیوں کو ہم بہتر بنا دیں، بہویں معاشرے میں خود اچھی پیدا ہونے لگیں گی۔ دوسری ناظرین محترم، عورت کی ذمہ داری کے عنوان سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری شادی کے بعد یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کو انس و محبت سے پر کر دے۔ یہ مزاج نہیں رکھ کر کے جائے کہ جو ہے مجھے شوہر کے گھر پہ راج کرنا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حکومت کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے غلامی کریں۔ اگر جو ہے آپ چاہتی ہیں کہ ہم شوہر کے دل پہ راج کریں تو رانی بننے کا زینہ جو ہے باندی بننے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ شوہر کی باندی یعنی کنیز نہیں بن سکتی تو شوہر کے دل کی رانی بھی نہیں بن سکتی ہیں۔ پہلے جو ہے آپ انس و محبت سے اس گھر کو پر کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص سوال کر رہا تھا اور امام بار بار جو ہے اس کا جواب جو ہے اس انداز سے دے رہے تھے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، مولا آپ ہر بات میں محبت کا تقاضا کہہ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اگر اس دنیا سے محبت کو اٹھا لیا جائے تو یہ دنیا جو ہے جہنم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں سے اگر محبت اٹھ جائے تو پھر یہ گھر جو ہے جہنم سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ایک گھر کو، عورت کو جنت بنانا ہے اور اس کی ذمہ داری عورت پہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے گھر کو جنت بنائے۔ مکان مرد بناتا ہے، اس مکان کو جنت بنانے کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج اس ذمہ داری تو عورت کی ہوتی ہے، مگر چند نسخے ہم جو ہے اپنی ماں و بہنوں کو بتاتے چلیں۔ اگر ان نسخوں پہ عمل کر لیا جو ہماری ماں و بہنیں سن رہی ہیں تو یقیناً جو ہے ہر گھر جو ہے ہمارے معاشرے میں جنت ہو جائے گا اور جو شکایتیں ہیں وہ شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، پہلا جو ہے ہماری جو ہے ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر جو ہے عورت جو ہے کسی کے گھر شادی ہو کر کے جاتی ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کے جواب میں جی ہاں میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر یہ عورت اپنی زندگی میں روزمرہ کے کاموں میں یہ الفاظ استعمال کر لے تو گھریلو جھگڑا جو ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر کہے فلاں رشتہ دار کیا چل رہا ہے، عورت کہے کہ جی ہاں جیسا آپ کہیں۔ دوسری چیز جو ہے جو نسخہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ معاف کر دیجئے، آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر یہ عورت جو ہے استعمال کرے اپنی زندگی میں اور شوہر کو کوئی بات ناگوار گزرے اور یہ جملہ استعمال کرے تو گھریلو جھگڑے جو ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ الفاظ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑے سخت دل جو ہے انسان کے دل کو یہ جملہ جو ہے نرم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حجاج ابن یوسف جو ہے بہت بڑا جو ہے ظالم جابر بادشاہ تھا، ایک مرتبہ گزرا ایسی جگہ سے کہ جہاں اسے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ حجاج ابن یوسف کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے اسی کے منہ پہ اس کی برائی کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت بڑا جو ہے قاتل ہے اور بہت جو ہے بے رحم انسان ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو، جس کی تم برائی کر رہے ہو، جس کو ان الفاظ سے یاد کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، ورنہ میں یہ الفاظ نہ کہتا۔ اور تو حجاج کو بھی جو ہے مسکرا دیا اور اسے معاف کر دیا۔ تو یہ الفاظ جو ہے بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں ایک گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے مکمل خاموشی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ عورتیں یا ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں بد کلامی یا بد زبانی میں آگے بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے گھر کا ماحول جو ہے خراب ہوتا ہے۔ اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے غصے کے موقع پہ خاموشی اختیار کر لے تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی اور بات طول نہیں پکڑے گی۔ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے کسی عامل کے پاس گئی اور کہا کہ جو ہے میرا شوہر جو ہے بہت ہی غوسور ہے اور اسے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دیے۔ عامل نے جو ہے اسے پانی شیشی دیا جو پانی تھی اور کہا کہ جب تمہارے شوہر کو غصہ آئے تو یہ پانی منہ میں رکھ لینا اور خیال ہے کہ یہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے۔
बीवी वैसा ही करती गई। कुछ दिनों के बाद जो है वो आमिल के पास आई तो उसने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा पानी दिया था दुआ फूंक करके, मेरा शौहर का गुस्सा ख़त्म हो गया। तो आमिल ने कहा कि वो पानी में मैंने कोई दुआ नहीं पढ़ा था, बस जो है उस पानी की वजह से तुम्हारी ज़बान बंद रहती थी, जिसकी वजह से जो है तुम्हारे शौहर का गुस्सा धीरे धीरे जो है कम होता चला गया। तो नाज़रीन मोहतरम, चौथा जो है नुस्खा ये है कि हर हाल में बीवी को जो है शुक्र खुदा बजा लाना चाहिए। शुक्र जो है ऐसी चीज़ है कि अक्सर जो है हमारे माँ और बहनें जो हैं राज़ी नहीं होती जो उनको मुहैया होता है, और जो चीज़ जो है उन्हें नहीं मिलती उसका जो है शिकवा करती हैं। शुक्र जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और कभी ये ना सोचें कि ये जो शौहर परवरदिगार आलम ने हमें मुहैया किया है ये बेहतर नहीं है, बल्कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने जो इंतखाब किया है उसके लिए वही जो है बेहतर है। रसूल खुदा से एक हदीस है कि इरशाद फरमाया कि दोज़ख में सबसे ज़्यादा जो है मैं औरतों को देख रहा हूँ कि औरतें होंगी। तो पूछा कि या रसूलल्लाह वो आखिर ऐसा क्यों? कहा कि तकफुरुनल अशीर, कि जो है वो अपने शौहरों की जो है नाशुक्री करती है, इनकार करती है, अपने शौहरों से राज़ी नहीं है। तो जो हमें परवरदिगार आलम ने अता कर दिया है, मुहैया कर दिया है, उस पर हम राज़ी रहना सीखें। और किसी ने अच्छी बात कही है इसके आगे छठे नुस्खे में कि ज़बान शीनी तो मुल्क की गिरी, कि मीठी ज़बान जो है हमें अपनाना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर को जन्नत बनाएं तो औरतों और माँ बहनों को ज़रूरी है कि ज़बान जो है मीठी अख्तियार करें, ज़बान जो है में शीरनी पैदा करें और ज़बान में नरमी पैदा करें। सातवीं चीज़ जो है वो गुस्से पे काबू ज़रूरी है। कि देखिए नाजरीन, गुस्सा जो है शैतान का एक हरबा है, और जब इंसान जो है गुस्से के आलम में होता है तो शैतान उसके शहरक से ज़्यादा जो है करीब होता है, और इंसान को बड़ी जल्दी जो है शैतान गुस्से के आलम में काबू पा जाता है। इसलिए जब हम जो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और अगर हम चाहते हैं कि घर को, माशरे को बेहतर बनाएं, अपने घर को जन्नत बनाएं, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्से पे जो है काबू रखना चाहिए। और आठवीं शर्त यह है कि हर हाल में जो है हमें शौहर का साथ देना चाहिए। कभी जो है हालात जो है घर के अच्छे होते हैं और कभी हालात जो है घर के बुरे होते हैं। ये दुनिया जो है एक जैसी नहीं रहती, दुनिया का तकाज़ा ही यही है, कभी दिन, कभी रात, कभी सुबह, कभी शाम। तो हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कि खुशहाली के दौर में हम शौहर के तो साथ थे, मगर अगर शौहर का बिजनेस ख़राब हुआ या नौकरी छूट गई या माली परेशानी आ गई तो हम जो है शौहर के ख़िलाफ़ हो गए कि पहले जैसे हम ऐशो आराम और ऐशो इशरत यहाँ पे नहीं रही। तो नाज़रीन, ये 8 चीज़ें जो है, और 9वीं चीज़ें जो है नामहरमों से इज्तिनाब। नामहरमों से परहेज़ ज़रूरी है, और नामहरमों के मजमे में बनाव सिंगार करके जाना ये शरई तौर पे इसकी इजाज़त भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि घर को अपने जन्नत बनाएं तो नामहरमों से हमें दूरी अख्तियार करना चाहिए, नामहरमों से जो है हमें इज्तिनाब करना चाहिए। किसी बहन ने सवाल भी यही किया था कि क्या जो है पर्दा जो है कितना वाजिब है, क्या हम चेहरा खोल करके जा सकते हैं कि नहीं। तो नाजरीन, मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि इस्लाम ने, शरीयत ने पर्दा तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है बालों का वाजिब करार दिया है कि आप जो है सिर्फ जो है बाल का पर्दा करें, मगर जो है जहाँ पे इंसान को ख़तरा हो और जहाँ पे इंसान ये महसूस करे कि चेहरा खुला रहने से लोगों को जो है हमारे चेहरे से गुनाह में मुलविस होने का ख़तरा है, तो वहाँ चेहरे पर भी जो है चेहरे का भी पर्दा जो है ज़रूरी हो जाता है। और बदन के हर आज़ा व जवारे का, मिसाल के तौर पे जैसा कहा जाता है कि बनाव सिंगार और मेकअप जो लगा है ये सिर्फ औरत जो है अपने शौहर के लिए ही तैयार हो सकती है। और अगर तैयार हो करके हमको जो है गैर
مردوں کے درمیان جانا ہو اور غیر مردوں کے درمیان جو ہے اپنے میک اپ کی نمائش کرنا ہو تو یہ بھی شریعت جو ہے شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ چونکہ جو ہے میری طبیعت بھی ناساز ہے، پھر بھی جو ہے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع عنایت فرماتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کریں۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔